بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اللہ نے فرمایا لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آپ کے ذمے نہیں، آپ کے ذمے ہم نے یہ نہیں لگایا کہ یہ ضرور ہی اسلام کو قبول کر لیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت اسے دیتا ہے۔ آپ پیسے کا خرچ کافروں سے کیوں روکتے؟ اس سے فقہا نے دلیل لی ہے کہ حربی کافر کے علاوہ جتنے بھی کافر ہیں ان سب پر صدقہ کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ حنفی فقہا کے نزدیک سوائے زکوٰۃ کے مال کے باقی صدقہ فطر وغیرہ جو واجب ہے صدقہ فطر یہ بھی کافر کو دینا جائز۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دیکھا ہے کس جگہ لائی ہے آیت اللہ نے فرمایا آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ انہیں ہدایت ضرور ملے، نہیں ہدایت پہ آتے ان کا اپنا مسئلہ ہے، آپ اپنا خرچ ان کافروں پر کرتے رہیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور لوگوں جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو، جو بھی تم خیر سے مراد نیکی اور مال، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خیر مال اپنا خرچ کرتے ہو نا، اس کافر کا کیا اور کسی اور کا کیا، فَلِأَنفُسِكُمْ، تم اپنی ہی جان کے لیے خرچ کرتے ہو، جو پیسے خرچ کرتے ہو اس کا کریڈٹ تمہیں ہی پہنچنا ہے، جو پیسے خرچ کرو گے کسی کافر پہ بھی تمہارے ہی اندر پاک ہوگا، خرچ کرو گے تمہارے ہی گناہ معاف ہوں گے، خرچ کرو گے تمہیں ہی برکتیں ملیں گی، خرچ کرو گے اللہ تمہیں ہی اور دے دے گا۔ فَلِأَنفُسِكُمْ یہ سارا تمہارے ہی جان کی طرف آتا ہے، تمہیں ہی اس کو تمہیں ہی اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں مومن، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اللہ کی ذات کے، کہ اللہ کی ذات اس کے عوض میں مل جائے، اللہ تعالی مل جائے اس کے۔ یہ آیت کا یہ ٹکڑا لفظاً دیکھیے اس کا ترجمہ کیا بنا، وما تنفقون، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی ذات کو چاہتے ہو، اللہ تعالی کی خوشی چاہتے ہو۔ لفظاً تو ترجمہ یہ بنے گا، لیکن حقیقت میں یہ حکم ہے، امر ہے خبر، لیکن امر کے رنگ میں ہے کہ یعنی تم اپنے مال کو خرچ کرو اور سوائے اللہ کے کچھ نہ چاہو، سوائے اللہ کی خوشی کے اور کچھ نہ چاہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت رکھو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے معاملے میں کثرت سے یہ حکم دیا ہے کہ جو خرچ کرے گا فرمایا میتۃ السوء، ذلت کی موت سے بچ جائے گا، جو خرچ کرے گا اللہ کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اسی قبیل سے وہ گناہ بھی ہیں جن میں سے بعض کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اتنا پیسہ خرچ کرو، یعنی جب تم پیسہ خرچ کرو گے تو اللہ کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، جس پہ خرچ کر رہے ہو اس کی دعا تمہارے کام آ جائے گی۔ یہ ہے بات۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جہاد میں حکم دیا کہ اسلحہ خریدنا ہے پیسے جمع کرو، تو کسی نے ملک جو تھے بادشاہ زنگی، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، ان سے کہا کہ پیسہ چاہیے تو آپ یہ جو خانقاہوں میں پیسے بھیجتے ہیں، یہ جو درویشوں کو اور فقیروں کو دیتے ہیں، اس پیسے کو بند کریں اور آئندہ سے وصلے میں استعمال۔ انہوں نے کہا کہ تم نے جو مشورہ دیا ہے صحیح ہے، مگر میں سو رہا ہوتا ہوں اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں،
اور میں دن میں دیکھتا ہوں کہ میں تیر چلاتا ہوں اور میرا تیر دن کی روشنی میں خطا کر جاتا ہے، جس مقصد کے لیے چلاتا ہوں وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، اس جگہ پہ جا کے نہیں لگتا، اور یہ راتوں کو اٹھ کے دعا مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں اللہ کی طرف سفر کرتی ہیں اور خدا مجھے برکتیں دیتا ہے، تم چاہتے ہو میں ان کی دعاؤں سے محروم ہو جاؤں؟ یہ ہے چیز۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور لوگوں جو کچھ بھی خرچ کرو اس سے اللہ کی رضامندی چاہو، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور کوئی مال بھی جو تم خرچ کرو گے نا يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، ہم لوٹا دیں گے، پورے کا پورا تمہیں دے دیں گے۔ وفا کسی چیز کا پورے کا پورا ہونا، کتنی تاکید ہے خرچ کرنے کی، بار بار کہتے ہیں خرچ کرو تم، ہم پورے کا پورا تمہیں لوٹا دیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور بالکل تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، بالکل تم ظلم کے شکار نہیں ہوگے، خرچ کرنے والے بنو، کوئی چیز ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے، تمہیں دے دیں گے، واپس دے دیں گے۔